بارش کی پہلی بوند جیسی ہی زمین پر گری، ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیل گئی۔ لائبریری کی کھڑکیوں پر پانی کے قطروں کی قطاریں بن گئی۔ باہر آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور اندر پرانی کتابوں کی خوشبو ایک عجیب سا جادو پھیلا رہی تھی۔ ہنا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ بارش ہمیشہ سے اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، بارش اتنی خاص کیوں ہے تمہارے لیے؟ ہنا چونکی پلٹ کر دیکھا تو زید کھڑا تھا، سنجیدہ چہرہ، ہاتھ میں کتاب، مگر آنکھوں میں ایک گہرا سکوت۔ ہنا نے مدہم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بارش زمین کو زندہ کرتی ہے جیسے دل کو تھکن سے نجات مل جائے۔ زید نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی سوچا ہے بارش بادلوں کی زمین سے ملاقات ہے؟ بہت اونچائی پر رہنے کے باوجود آخرکار زمین کی محبت انہیں کھینچ لیتی ہے۔ یہ جملہ سیدھا ہنا کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے دنوں میں ہنا اور زید اکثر لائبریری میں ایک ہی میز پر بیٹھنے لگے۔ کبھی دونوں اپنی اپنی کتابوں میں ڈوبے رہتے، کبھی ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی بات کر لیتے۔ زید زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ ہنا ہمیشہ سوچتی، یہ لڑکا ہمیشہ خاموش رہ کر بھی اتنا سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایک دن ہنا نے ہمت کر کے کہا، تمہیں کتابوں سے اتنی محبت کیوں ہے زاہد؟ زاہد نے چند لمحے سوچا، پھر جواب دیا، شاید کتابیں وہ باتیں کہہ دیتی ہیں جو ہم دل میں رکھتے ہیں مگر زبان پر نہیں لا پاتے۔ یہ سن کر ہنا مسکرا دی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید زاہد بھی اپنی کہانی کے کسی صفحے کو چھپا رہا ہے مجھ سے۔ بارش کا موسم لمبا ہو رہا تھا۔ ایک دن لائبریری کے بعد دونوں کیفے گئے، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چائے منگوائی۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بارش کے دن مجھے لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے۔ زید نے اس کی بات پر نظریں اٹھائیں اور بولا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ وقت کو رک جانا چاہیے تاکہ کچھ لمحے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ دونوں کے درمیان چند لمحے خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی میٹھا سا راز چھپا ہو۔ بارش تیز ہو گئی تھی، کھڑکی کے باہر چھینٹے اچھل کر شیشے پر گر رہے تھے۔ زاہد نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، پتا ہے تم بارش جیسی ہو۔ ہنا نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ میں کیسے بارش جیسی ہوں؟ زاہد نے آہستگی سے کہا، بارش خاموش ہے اور خاموشی سے آتی ہے مگر سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تم بھی خاموشی سے میرے زندگی میں آئی ہو مگر میرے دل کو بدل رہی ہو۔ یہ جملہ سن کر ہنا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اب ہنا کو محسوس ہونے لگا کہ زاہد کی خاموشی میں کوئی کہانی ہے۔ وہ سوچتی، کاش وہ مجھے اپنی کہانی بتائے۔ ایک دن اس نے آہستہ سے پوچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کسی کو دل سے چاہا ہو؟ زاہد چند لمحے خاموش رہا، پھر نظریں جھکا کر بولا، ہاں ہوا تھا۔ یہ سن کر ہنا کے دل میں ایک عجیب سا درد ابھرا۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ یونیورسٹی کے کیفے میں ہنا اور مریم بیٹھی تھیں۔ بارش باہر ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ مریم نے اچانک کہا، ہنا تم اکثر زاہد کے ساتھ نظر آتی ہو۔ ہنا نے نظریں جھکا کر چائے کے کپ میں چمچ گھماتے ہوئے کہا، ہاں وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ مریم نے سنجیدگی سے کہا، دوست؟ لوگ اس کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں۔
سنا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا مگر اس نے اسے چھوڑ دیا، تب سے وہ الگ تھلگ رہنے لگا۔ حنا کا دل جیسے رک سا گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مریم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو یہی سنا ہے، بس احتیاط کرنا، ایسے لوگ دل دکھا سکتے ہیں۔ حنا خاموش ہو گئی۔ باہر بارش کی بوندیں گرتی رہیں مگر اس کے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ کچھ دن بعد لائبریری میں حنا نے ہمت کر کے پوچھ لیا، زاہد کیا تم کبھی کسی کو پسند کرتے تھے؟ زاہد نے چند لمحے کتاب بند کی اور گہری سانس لی۔ ہاں، ایک وقت تھا میں نے چاہا تھا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بنے، مگر وہ چلی گئی۔ حنا نے آہستہ سے پوچھا، کون؟ زید نے نظریں چکائے ہوئے کہا، شاید میں اس کے قابل نہیں تھا۔ یہ سن کر حنا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا وہ اب بھی اس لڑکی کو یاد کرتا ہے؟ کیا اب بھی اس لڑکی کے بارے میں یہ سوچتا ہے؟ ایک دن حنا نے دیکھا کہ زید کیفے میں ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ لڑکی مسکرا رہی تھی اور زید بھی جواب دے رہا تھا۔ منظر عام سا تھا مگر حنا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ بارش باہر زوروں سے ہو رہی تھی۔ وہ بھیگتے ہوئے چلتی رہی۔ دل کہہ رہا تھا، شاید مریم ٹھیک کہتی تھی، شاید زاہد بدلنے والا نہیں ہے۔ اگلے کئی دن حنا نے زید سے بات نہ کی۔ لائبریری میں بھی وہ کسی اور کونے میں بیٹھ جاتی۔ زاہد نے محسوس کیا مگر وہ خاموش رہا۔ کبھی وہ حنا کو دیکھتا مگر حنا نظریں چرا لیتی۔ اس کے دل میں درد تھا مگر ضد بھی۔ زاہد سوچتا رہا، آخر اس نے کیوں فاصلہ بڑھا لیے؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارش رک گئی تھی مگر حنا کے دل کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کو کوٹڑی کے پاس بیٹھ کر وہ سوچتی رہی، کیوں مجھے اس کی باتوں کو یاد آتی ہے؟ کیوں لگتا ہے جیسے میرے دل اس کے بغیر ادھورا ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ میری ذات اس کے بغیر ادھوری ہے؟ ادھر زید بھی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی جس کے درمیان حنا نے کبھی اپنی ہنسی چھوڑی تھی۔ زاہد نے کتاب بند کی اور خود سے کہا، شاید وقت آ گیا ہے کہ میں اسے سب سچ بتا دوں۔ اس دن شام کو بارشوں نے زور پکڑا ہوا تھا۔ بادل گرج رہے تھے۔ بجلی کی چمک پوری لائبریری کو روشن کر کے پھر اندھیرے میں دھکیل دیتی۔ حنا ایک کونے میں بیٹھی تھی، کتاب کھلی مگر نظریں الجھی ہوئی۔ اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ لائبریری میں اندھیرا چھا گیا۔ صرف کھڑکی کے باہر بجلی کی کڑک سے روشنی کبھی کبھی دکھائی دیتی تھی۔ اسی لمحے حنا نے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چونکی سامنے زاہد کھڑا تھا۔ اندھیری اور روشنی کی عجیب امتزاج تھا۔ زاہد نے دھیرے سے کہا، حنا ہم کب تک یوں ہی خاموش رہیں گے؟ حنا نے سرد لہجے میں کہا، خاموش شاید تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہارے لیے تو یہ معمول ہے۔ زاہد نے دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں میں ہمیشہ سے خاموش رہا ہوں کیونکہ میں ڈرتا رہا ہوں۔ حنا نے پوچھا، کس بات کا ڈر؟ زاہد نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر بارش شور مچا رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولا، کھونے کا ڈر۔ ایک بار جسے چاہا وہ چلی گئی، اس کے بعد لگا جیسے دل پر قفل لگ گیا ہے، لیکن تم آئی اور وہ قفل ٹوٹ گیا۔ حنا کا دل جیسے رک گیا، اس کے لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حنا نے دھیرے سے کہا، تو پھر تم نے یہ سب پہلے کیوں نہ بتایا؟ زاہد اس کے قریب آ کر بولا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم بھی مجھے چھوڑ نہ دو۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی نظریں جھکا لی گئیں۔
دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسی کی بات پر یقین کر لے۔ بارش کی گونج میں اس کے آنسو گانوں پر بہنے لگے۔ زاہد نے پہلی بار اس کے آنسو دیکھے تو اس کے اندر بھی کچھ ٹوٹ پھوٹ سا ہو گیا۔ زاہد نے آہستگی سے کہا، ہنا اگر تم نہ ہو تو میری دنیا بھی اندھیری ہے، اگر تم نہ ہو تو میری دنیا بھر اندھیرے میں چلی جائے گی۔ تم بارش کی خوشبو ہو، تم میری محبت ہو، تم وہ ہو جو سب کچھ بدل دیتی ہو۔ ہنا نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بارش کی خوشبو ہمیشہ باقی رہتی ہے جیسے محبت۔ یہ کہتے ہی اس نے پہلی بار نظریں اٹھائیں، ان دونوں کی آنکھیں ملی اور لمحے جیسا رک گیا۔ باہر بارش گواہ بن پڑی تھی۔ اچانک بجلی واپس آ گئی، روشنی نے پورے حال کو روشن کر دیا، لیکن ہنا اور زید کے دلوں میں جو روشنی جاگ اٹھی تھی وہ اسی روشنی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ ہنا نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں اب تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، مگر اب وہ دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے اس نئے انداز سے دیکھ رہے تھے جیسے بارش صرف ان دونوں کے لیے برس رہی ہو۔ ایک دن یونیورسٹی کے لان میں زاہد کا پرانا دوست علی ملا۔ وہ ہنستے ہوئے ملا، یار لگتا ہے اب تیری خاموشی ٹوٹ گئی ہے۔ ہنا کے ساتھ تجھے دیکھ کر لگتا ہے بادلوں نے واقعی بارش برسا دی ہے۔ زاہد نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر دل ابھی بھی ڈرتا ہے۔ علی نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا، سچ چھپانے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ اگر تم واقعی ہنا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو تو اپنی ماضی کا ہر راز بتا دو، ورنہ ایک دن یہی خاموشی تمہارے درمیان دیوار بن جائے گی۔ زاہد خاموش ہو گیا۔ علی کی باتیں اس کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ گھر پہنچنے پر ہنا کی ماں نے اس سے آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کیا، بیٹی ہم نے سنا ہے تم ایک لڑکے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہو، یہ عمر پڑھائی کی ہے، محبت کی نہیں۔ ہنا نے نظریں جھکا لی، امی وہ برا نہیں۔ ماں نے سختی سے کہا، ہم تمہارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، زاہد کے بارے میں لوگ اچھا نہیں کہتے۔ یہ سن کر ہنا کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا میری محبت کبھی قبول نہیں ہوگی؟ زاہد نے ہنا کو لائبریری کی باہر بلایا۔ بارش کی بوندیں ہلکی ہلکی گر رہی تھیں۔ ہنا میری تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ہنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، کیا؟ زاہد نے گہری سانس لی، میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر تم چاہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زاہد محبت بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ اگر بارش زمین کو ڈر کے مارے چھوڑ دے تو زمین سوکھ جائے، میں تمہیں چھوڑنے نہیں آئی تھی۔ زاہد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ محبت قربانی سے زیادہ حوصلے کا نام ہے۔ رات کو ہنا کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرا دل بے قرار ہے، اگر یہ محبت سچی ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی رہی، بادلوں کے پیچھے چاند کی مدھم جھلکتی تھی۔ ہنا کو لگا جیسے آسمان نے اس کی دعا سن لی ہو۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ایک مشاعرے کا اہتمام تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ زاہد نے پہلی بار سٹیج پر آ کر مائک سنبھالا۔ وہ بولا، میں شاعر نہیں ہوں مگر آج دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں۔ پھر اس نے کہا، محبت بارش کی طرح ہے، جو چاہے زمین سخت ہو ایک دن اسے نرم کر دیتی ہے۔ اس کی نظریں ہال میں بیٹھی ہنا پر جا ٹکی، اور میری بارش میری خوشبو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس لمحے بارش کی بوندیں اور تیز ہو گئیں، جیسے آسمان بھی گواہی دے رہا ہو۔ مشاعرے کے بعد ہنا اور زاہد کے درمیان خاموشی باقی نہ رہی، مگر دنیا کے سامنے وہ اب بھی محتاط تھے۔ ایک دن یونیورسٹی کے باغ میں وہ دونوں بارش کے بعد کی خنک ہوا کے سائے میں بیٹھے تھے۔
گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ زاہد نے آہستگی سے کہا، ہنا میں نہیں چاہتا مستقبل ہمارے لیے کیا لائے گا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم میری بارش ہو۔ ہنا مسکرا دی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بارش تو ہمیشہ آتی ہے زاہد، لیکن کیا تم بھی باری ہمیشہ رہو گی؟ زاہد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کچھ دن بعد زاہد نے ہنا کے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ قدم ضروری ہے۔ ہنا کے والدین نے شروع میں سنجیدگی دکھائی مگر زاہد کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ زاہد نے کہا، میں شاید امیر نہیں مگر سچائی اور محبت دے سکتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زندگی ہنا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ماں نے ہنا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عزم اور سکون تھا۔ ماں کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور باپ نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک دن بارش کے طویل موسم کے بعد دھوپ نکل آئی۔ ہنا اور زاہد یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے سورج کی کرنوں کا لطف لے رہے تھے۔ ہنا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بارش تھم گئی ہے۔ زاہد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں مگر اس کی خوشبو ابھی باقی ہے، جیسے ہمارے دلوں میں یہ محبت ہمیشہ باقی رہے گی۔ وقت گزرتا گیا، سب مخالفین، سب اندیشے پیچھے رہ گئے۔ لوگ اب ان کی محبت کی مثال دینے لگے۔ مریم جو کبھی محتاط رہنے کو کہتی تھی، ایک دن مسکرا کر بولی، ہنا تم نے صحیح کہا تھا، کبھی کبھی دل کی سنتے ہیں، خوشی ملتی ہے۔ ہنا نے ہنستے ہوئے کہا، محبت بارش کی طرح ہے مریم، جسے روکا نہیں جا سکتا۔ ایک شام جب بارش پھر سے شروع ہوئی، ہنا اور زاہد پرانی لائبریری کی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے، وہیں جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ زاہد نے کہا، یاد ہے پہلی بار میں نے کہا تھا کہ بارش بادلوں کی زمین سے ملاقات ہے؟ ہنا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور آج میں کہہ سکتی ہوں کہ بارش کی خوشبو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ کھڑکی کے باہر بوندیں پھر بج رہی تھیں، لیکن اس بار یہ بوندیں اداسی نہیں بلکہ محبت اور نئے آغاز کی علامت تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل میں یقین تھا کہ یہ کہانی اب ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ بارش کی خوشبو ایک کہانی جو بارش کی طرح دلوں میں اترتی ہے اور خوشبو کی طرح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر سب کچھ کر دیجیے گا۔ اللہ کی امان۔